رکو, یہ ہمارے ساتھ ایک مومن بھائی بھی ہے. عبداللہ صاحب, آپ کا استقبال ہے. جی بھائی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبداللہ بھائی, یہ جو ہمارے شہباز بھائی جو سٹارٹنگ میں اتنی اچھی بات کر رہے تھے کہ فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے, فریڈم آف ریلیجن ہونا چاہیے, اور بولے میں تحقیق کروں گا, یہ جو ابھی جو ڈسکشن ہو رہا تھا آپ سن رہے ہوں گے, کیا کہیں گے آپ؟ ایک انسان کسی راہ چلتی عورت کو دیکھ کے ایک اچھے انسان کے اندر اتنے ایکسائٹمنٹ آئیں گے؟ مطلب وہ عورت جو ہے وہ کپڑا پہنی ہے باقاعدہ, اور ظاہر سی بات ہے حجاب میں بھی رہے گی, کیونکہ رسول اللہ نے جو ہے وہ حجاب کے لیے بولا تھا, اور حجاب میں نہیں بھی ہے, نارمل کپڑا بھی پہنی ہے. تو کیا ایک انسان کے اندر اتنا ایکسائٹمنٹ آتا ہے کہ اس کو ترنت جا کے جو اپنی بیوی کے ساتھ اپنا ایکسائٹمنٹ یا اپنی جو حاجت ہے وہ پوری کرنی پڑے؟ عبداللہ صاحب. نہیں بھائی, یہ تو پاسبل نہیں. تو یہ ہمارے بھائی تو بول رہے ہیں نارمل ہے یہ. ہاں, تو اگر یہ پاسبل نہیں تو یہ ہو سکتا ہے حدیث ضعیف ہو. نہیں, حدیث کا چھوڑ دو, اب ہم یہ بات کر رہے ہیں, حدیث ضعیف نہیں, حدیث بالکل صاف ستھری اور اپنا صحیح ہے. میں بول رہا ہوں کہ ایک اچھا انسان کے اندر, اور وہ انسان جو نبی کے کیٹیگری میں ہو, کیا ان کو ایسا ایکسائٹمنٹ آنا چاہیے کسی عورت کو دیکھ کر؟ بھائی نبی ہے, وہ بھی تو ایک انسان ہے نا, تو ایکسائٹمنٹ تو پاسبل ہے نا. اچھا, مطلب آپ بھی یہ کہہ رہے ہو کہ ایک راہ چلتی عورت جو کپڑے میں ہے, اس کو دیکھ کے آپ کو اتنا ایکسائٹمنٹ آ سکتا ہے کہ آپ جا کے پہلے اپنی حاجت پوری کرے؟ نہیں آپ نہیں, بھی یہی کہہ رہے ہو؟ نہیں, وہ ایک چیز جو آپ بول رہے ہیں کہ راہ چلتی عورت کو ہاں دیکھ کے ایکسائٹ ہوئے نا, وہ تھوڑا ایک ہاں. اچھا انسان تھوڑا نہیں سا. ہوتا, ٹھرکی لوگ ہوتے ہیں, ٹھرکی لوگ ہو نہیں سکتے ہیں. نہیں وہ بھی میں کہتا ہوں کہ ٹھرکی بھی نہیں ہوگا, صرف ایک عورت کو کپڑوں میں دیکھ کر کسی انسان کے اندر اتنا ایکسائٹمنٹ نہیں آئے گا کہ وہ جا کے اس کو حاجت پوری کرنی پڑے, اس کو جا کے ڈاکٹر کے پاس علاج کرنا چاہیے, نہیں تو وہ دنیا میں کسی عورت کو نہیں چھوڑے گا. نہیں, وہ بندہ آپ کسی یہ عورت کو نہیں چھوڑے گا. بھائی ایسے لوگ انگریزوں کو دیکھیں گے تو کیا کریں گے بھائی؟ فورن کے اور بیچ بیچ پہ دیکھ کے کیا کریں گے بھائی؟ ہاں, وہ نیوڈ بیچ پہ اگر چلے گئے تو وہاں پہ تو ایک دم تلوار نکال نہیں, لیں گے. آپ بھائی میرے کو دگا بتائیں کہ دھوم یہ کریں گے حدیث جا کے ادھر. ساحل بھائی بتائیں, حدیث کا حوالہ کہاں سے دیا آپ نے, مطلب کہاں سے دے رہا ہوا؟ ارے لو, یہ میں بتا دیتا ہوں, یہ لو, یہ حدیث ادھر ہے, یہ دیکھو, صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3407 ہے. اچھا, یہاں تک رکے بھی نہیں, ایک تو ان کو ایکسائٹمنٹ آیا, وہ تو ٹھیک ہے, آگے جا کے پوری عورت جات کے بارے میں ہی کہہ دیا کہ یہ دیکھیے, the woman advances and retires in the shape of a devil. یہ کیا کہتے ہیں کہ عورت شیطان کی شکل میں سامنے آتی ہے اور شیطانی صورت میں پیٹ پھیرتی ہے. یہ دیکھو, ایک تو تمہارے اندر پرابلم, تم کو دیکھ کے ان کو ایکسائٹمنٹ آ رہا ہے, اور ڈال دیا عورتوں پہ کہ وہ شیطان کی شکل میں آتی ہے. بھائی عبداللہ بھائی, یہ ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کہ ایک عبرت کے تعلق سے بولا ہوگا کہ اگر کیا؟ آپ مان لیجیے آپ کے اندر سیکشول اراؤزل ہوتا ہے اگر آپ کے اندر, ہاں تو ہاں. بہتر ہے یہ ہے کہ آپ کوئی غلط اسٹیپ اٹھانے کے بجائے اپنی وائف کے پاس جائیں. اچھا, یہ بول کے دیکھ سکتے تھے نا. یہ پرابلم تو ایکچولی کیسے ہونا چاہیے تھا, میں بتاتا ہوں. یہ پرابلم ایسے ہونا چاہیے تھا کہ کوئی عورت آ کے کمپلینٹ کرتی کہ یہ صحابہ جو ہے یہ میرے کو تاڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا صحابہ آ کے بولتے کہ بھائی میں راستے میں جب عورتوں کو دیکھتا ہوں تو میرے اندر وہ پیاس اور بھوک آ جاتی ہے سیکس والی, تو رسول اللہ میں کیا کروں؟ تب رسول اللہ ایڈوائس دیتے کہ بھائی ہاں, اگر ایسا ہوتا ہے تو تم جا کے اپنی بیوی سے جا کے جمع کر لو. تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. خود رسول اللہ کے ساتھ ایسا کیوں ہوا, اور رسول اللہ جا کے پھر کر کیوں رہے ہیں؟ اگر ایسا تھا تو سیدھا صحابہ کو بولنا چاہیے تھا کہ بھائی کوئی عورت اگر دیکھو تم اور اس میں اگر تم کو ایکسائٹمنٹ آئے تو تم جا کے اپنی بیوی کے ساتھ کرو. صرف بول بھی سکتے تھے نا. یہ جا کے زینب جو ہے, حضرت زینب, وہ لیدر کلر کر رہی ہے, ٹیننگ کر رہی ہے, جا کے پکڑ کے ان کو ہی پوری پیاس ان کے ساتھ نکال لی, اپنی حاجت جو ہے پوری کر دی. تن اور کی جوالا تیسری ٹھنڈی چیز ہو جائے ایسے آ کے گلے لگا جائے. اور تیسری چیز یہ کہ عورتوں پہ ہی ڈال دیا کہ عورت جو ہے شیطانی شکل میں آتی ہے. عبداللہ بھائی کہاں تک صحیح ہے بتائیے رسول اللہ کا رویہ اور یہ ان کی بات؟ نہیں, یہ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے اگر آپ عورت کو دیکھ کے اگر ایک مرد جو ہے اگر ہاں وہ
اس کا اگر سیکشولی اراؤز ہوتا ہے تو ہاں ان دیٹ سینس اس کانٹیکسٹ میں بولا ہوگا, ایسا تھوڑی ہوگا کہ لٹرلی جو ہے کہ عورت ڈیول ہے. ارے لیکن جب اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ کوئی عورت کو دیکھ کر اپنی نظر کو نیچے کرو, تو بھائی تم کو ایکسائٹمنٹ کہاں سے آئے گا میرے بھائی؟ جب تم نے عورت کو دیکھ کر, نامحرم کو دیکھ کے تم نے اپنی نظر کو نیچی کرنی ہے, تو تم کو وہ سیکشل فیلنگ کہاں سے آئے گی؟ ایک سیکنڈ دیکھ کے سیکشل فیلنگ آ رہی ہے تو اس سے بڑا ٹھرکی انسان کون ہوگا؟ ایک نظر تم نے دیکھی, وہ ایک سیکنڈ کی نظر رہے گی, تم نے نظر تم کو نیچے کرنی ہے, تو ٹھرکی والی فیلنگ تمہارے اندر آئے گی کیسی؟ بتاؤ عبداللہ بھائی. ارے ساحل بھائی, کپڑے کے بھائی اوپر سے ٹرکی والی فیلنگ آئے گی نا بھائی, کپڑے کے یہی میرے اندر کو تو سمجھ دیکھنا میں نہیں الاؤڈ آ ہی نہیں رہا ہے ہے, بھائی, کپڑے کے یہی اندر میرے کو دیکھنا سمجھ میں الاؤڈ ہی نہیں آ رہا. نہیں ہے. اور ساحل کچھ حدیثوں میں تو نہیں نبی نے نہیں, اتنا کنٹرول کر کے جنت کی حور دیکھ کے منہ پھیر لیا تھا کہ حضرت عمر کی حور ہے. اچھا نہیں, ایک منٹ عبداللہ بھائی کو بولنے دو. ہاں عبداللہ بھائی. اس کے پہلے بھی آپ نے ایک حدیث بتائی تھی کہ وہ ایک کچھ 1.5 سال کی بچی جو ہے وہ زمین پہ کرال کر رہی تھی, تو وہ اللہ کے رسول کے تعلق سے کچھ بتایا تھا آپ نے, تو وہ ہاں, حدیث کا ایک بار میرے کو ریفرنس دیں آپ, میں تھوڑی تحقیق کروں گا اس کی. اب وہ سیرت تاریخ کی ابن کتاب میں ہو. ہشام پیج 311. جی سیرت ابن ہشام پیج 311 سب سے پہلی کتاب ہے, حدیثیں بھی نہیں لکھی گئی تھی, اس سے پہلے ایک کتاب لکھی گئی تھی. کیونکہ یہ چیز میں نے آج پہلی بار سنی, یہ اس کے پہلے میرے سر اس کبھی کا اس طرح کی اسکرین چیز شاٹ میرے لے لیں, سامنے. میں پھر سے اس حوالے کو دکھا دیتا ہوں. یہ سیرت ابن ہشام پیج 311, اس کا اسکرین شاٹ لے لیں. آکسفورڈ یونیورسٹی کا ترجمہ ہے, دی لائف آف محمد, ایک عالم نے کرا تھا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو عبداللہ بھائی یہ بتاؤ کہ ایک نظر میں کیا آپ کے اندر اتنا ایکسائٹمنٹ آ جائے گا پہلی نظر, اور اس کے بعد آپ کو نظر نیچی کرنی ہے؟ اس حساب سے تو سالا کوئی بھی مومن جو ہے, کوئی بھی عورت مومنوں سے سیف ہی نہیں ہے. پھر وہ دیکھ کے رسول اللہ بھی یہ مطلب ایک وہ دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, آپ ایک نظر میں بھی آپ کے اندر ایکسائٹمنٹ آ جائے گی, پھر کوئی عورت سیف نہیں ہے مسلمانوں سے اس حساب سے اگر آپ بولو گے تو. ارے بھائی یہ جو پانڈو ہوتے تھے, یہ ہاں ابھی پانڈوز آ بھی گئے جہاں. آپ پھر سے آپ آ گئے بیساکھی کے اوپر. نہیں بیساکھی کے اوپر نہیں آیا آپ. اگر آپ ایک کہہ رہے ہیں, ایک ایلیگیشن لگا رہے ہیں آپ, تو میں ایلیگیشن ہے بولوں یہ, گا. ایک منٹ, یہ ایلیگیشن ہے آپ کے سامنے حدیث رکھ کے جو بتائی جا رہی ہے, نہیں یہ آپ ایک بات ایلیگیشن ہے. بتائیں میرے کو, آپ نہیں ایک بات ہاں بتائیں آپ میرے کو, کہ ہاں اس طرح کی حدیث اگر مان لی, اگر مان لیجیے یہ حدیث ہے, موجود ہاں ہے, ہاں تو یہ کوئی ایسا کوئی ایک فولش انسان کون ہوگا جو اس طرح کی حدیثوں کو کتاب میں کمپائل کرے گا؟ ہاں, اس کی لیکن یہ وہ حدیث ہے. آتھینٹسٹی آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتی ہے, کہ جو نہیں انسان ہوتی ہے نا, اللہ کے نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں میرے بھائی, کوئی ایک انسان کسی کے بارے میں بتا رہا ہے, تو کیا وہ انسان غلط نہیں ہو سکتا کیا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ بھائی وہ حدیث ہی آتھینٹک نہیں ہوگی؟ کیوں رسول اللہ نے یہ کام نہیں کیا ہوگا کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ارے آپ میرے کو ایک بات بتائیے, صحیح مسلم صحیح بخاری میں اگر یہ حدیث ہے, ہاں ٹھیک ہے, تو ہاں جب امام بخاری نے یا امام مسلم اس کو کمپائل کرا, وہ کمپائل کرتے سمے جو حدیث کو لکھنے والے ہیں, کیا ان ہوں کو اللہ کے رسول کے اخلاق کے تعلق سے ان کو اتنی سمجھ نہیں تھی کہ کیونکہ یہ جو وہ بھی اسی طریقے کی سوچ کے ہوں گے کہ ان کو یہ غلط نہیں لگا, یا وہ یہ ہوں گے کہ بھائی ہم تو سچے ہیں, جو بھی رسول اللہ کا عمل ہمارے سامنے آیا ہمیں تو پیش کرنا ہے, ختم. بھائی اب یہ دیکھیے, میں ابھی یہ آپ کو یہ نہیں نہیں دیکھیے, نہیں پہلے آپ سنو میری بات سنو عبداللہ بھائی, پہلے آپ واقعے کو آپ ڈیفینڈ کر رہے تھے, اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث جو ہے صحیح نہیں ہوگی. پہلے یہ کنفرم کریے کہ ایسا انسان جو ہے وہ کیا اس کو ہم ایک اچھا انسان مانیں گے, جو ایک نظر میں کوئی کسی کو دیکھ کے جو ہے وہ اس کو اتنا ایکسائٹمنٹ آ جائے کہ وہ بیوی ٹیننگ کر رہی ہے لیدر, یا کھانا بنا رہی ہے یا کام کر رہی ہے آفس کا, اس کو پکڑ کے تم پہلے حاجت اپنی پوری کرو؟ پہلے تو یہ بتائیے. بھائی نہیں, آپ ایک چیز بتاؤ, اللہ کے رسول کی جو تعلیمات ہے, کیا وہ کیا تعلیمات اس کے کرسپونڈنگ تو بیٹھ ہی نہیں رہی نا یہ بات. کیسے نہیں بیٹھ رہی؟ رسول اللہ کے بارے میں یہ دیکھو, ایک منٹ, یہ تعلیمات ہے آپ کی رسول اللہ کی, رکو, یہ دیکھو,
یہ دیکھو رسول اللہ کے بارے میں خود حضرت عائشہ کہتی ہے, صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4788 ہے, رسول اللہ کے بارے میں کہتی ہے جو عورتیں اپنی نفس کو رسول اللہ کے لیے ہبا کرنے آتی تھی مجھے ان پر بڑی غیرت آتی تھی. میں کہتی کہ کیا عورت خود ہی اپنے کو کسی مرد کے لیے پیش کر سکتی ہے؟ پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ترجمن تشا, یہ کوئی تو ایک آیت ہے کہ یعنی کوئی بھی عورت جو ہے وہ رسول اللہ کو اپنے آپ کو ہبا کر سکتی ہے کہ ان میں سے جس کو چاہیے اپنے سے دور رہے اور جس کو چاہیے اپنے نزدیک رکھے, اور جن کو اپنے آپ نے الگ کر رکھا تھا اس میں سے کسی کو پھر طلب کر لے جب بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی. تو عائشہ کیا کہتی ہے, تو میں نے کہا کہ میں تو سمجھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی مراد بلا تاخیر پوری کر دینا چاہتا ہے. دیکھیے حضرت عائشہ کو بھی اس بات کا شک یعنی ایک اندازہ ہو گیا تھا کہ عورتوں کے معاملے میں رسول اللہ جو ہے ان کی خواہش, جو عورتوں والی خواہش تھی اس کو پوری کرنے میں اللہ بہت گھائی کر رہا ہے. اور دیکھیے یہاں پہ ورڈ کیا یوز کر رہی ہے حضرت عائشہ کہ آپ کا رب, یہ نہیں کہی کہ میرا اللہ یا ہمارا اللہ, کیا کہہ رہی ہے آپ کا رب. تو مجھے تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ حضرت عائشہ جو ہے وہ بھی ایک چھپی ہوئی ایکس مسلم تھی. یہ دیکھیے کہ آپ کا رب آپ کی مراد بلا تاخیر پوری کر دینا چاہتا ہے. تو حضرت عائشہ کو بھی یہ اندازہ تھا رسول اللہ کے بارے میں. اچھا اس کے بعد دیکھیے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 299 ہے, اس میں کیا کہتے ہیں کہ عائشہ نقل کرتی ہے کہ انہوں نے فرمایا میں اور نبی کریم ایک ہی برتن میں غسل کرتے تھے حالانکہ دونوں جنوبی ہوتے تھے, اور آپ مجھے حکم فرماتے پس میں ازار باندھ لیتی, پھر آپ میرے ساتھ مباشرت کرتے, اس وقت میں حائضہ ہوتی, اور آپ اپنا مبارک میری طرف آپ کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک میری طرف کر دیتے, اس وقت آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہوتے اور میں حیض کی حالت میں ہونے کے باوجود آپ کا سر مبارک دھو دیتی. تو آپ خود دیکھیے, یہ دیکھیے اس میں بھی, یہ حدیث میں بھی کہ رسول اللہ ہم میں سے ایک کو جب وہ حائضہ ہوتی حکم دیتے کہ وہ تہبند باندھ لے, پھر آپ اس کے ساتھ لیٹ جاتے تھے, یا انگلش میں دیکھو گے تو فونڈل کرتے تھے. مجھے بتاؤ میرے بھائی, آپ خود سوچئے عبداللہ صاحب, کہ اس سے نہیں نظر آ رہا کہ رسول اللہ کے اندر سیکشل ایکٹیویٹی جو ہے وہ بہت زیادہ تھی یار 9 بیویوں کے ساتھ. اچھا اس میں یہ بھی دیکھ لیجئے ایک چیز اور کہ رسول اللہ ایک ہی رات میں ساری بیویوں کے ساتھ مباشرت کرتے. یہ دیکھیے یہ دیکھیے یہ کیا ہے, بلوغ المرام کی حدیث ہے. دی پروفیٹ یوزڈ ٹو ہیو انٹرکورس ود ہز وائفز ون آفٹر انادر ود اے سنگل باتنگ, ایک ہی نہانے میں وہ پوری ساری بیویوں کے ساتھ وہ سیکس کرتے. یہ دیکھیے سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے. دی پروفیٹ یوزڈ ٹو گو راؤنڈ ٹو آل ہز وائفز ود ون بات. یہ دیکھیے اسی طریقے سے آپ کو یہ حدیث مل جائے گی کہ رسول اللہ سبھی بیویوں کے ساتھ سیکس کرتے. ابھی مجھے بتائیے کہ ایک تو آپ سب کے ساتھ سیکس کر رہے ہو, تو کم سے کم جو بیوی کو ابھی مینسٹریشن سٹارٹ ہوا ہے کم سے کم ان کو تو چھوڑ دو. ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کمر پہ ازار باندھو اور اس کے بعد وہ فونڈل کر رہے ہیں. کم سے کم وہ مینسس والی عورت کو تو چھوڑ دو کم سے کم. اور ایک ہی رات میں آپ 9 بیویوں کے ساتھ مباشرت کرتے ہیں, اور صحابی کہتے ہیں کہ ان کے اندر جو ہے 30 مردوں کی پاور تھی. تو آپ, اور پھر یہ عورت والا معاملہ, اس سے آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ ساحل بھائی ایک چیز بتایا آپ میرے کو, ہاں یہ جو بھی حدیثیں آپ بتا رہے ہیں, ہم یہ جو پورا یہ جو ایک میں نے یہ کہنا چاہیے کہ اسپون فیڈنگ جو ہے ایک مرتد کے لیے, کیا یہ مسلمانوں نے کیا کمپائل کر کے رکھا ہے کہ آپ جیسے مطلب جو لوگ مرتد ہو جائے ان کو اسپون فیڈ کریں؟ اب دیکھو یہ سب چیزیں ہے. اب نہیں, یہ کوئی اسپون فیڈ نہیں کیا ہے. ایک منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ کوئی اسپون فیڈ نہیں کیا ہے. یہ حوالے جو ہے نا وہ حدیثوں کی ذخیروں سے نکالے گئے ہیں, یہ کوئی اسپون فیڈ نہیں کیا. نہیں, میرا کہنے کا میری مراد یہ ہے
کہ آپ ایک بات بتائیں میرے کو، آپ کے مسلمان جو ہیں کیا اتنے مطلب نعوذ باللہ اتنے جاہل تھے کہ اس طرح کی جو ہے جو اللہ کے رسول کے جو کیریکٹر ہے ان کے جو کیریکٹر کو خود مسلمان جو ہے نعوذ باللہ اس کو گرائیں گے؟ اور نہیں آپ تو کیونکہ نہیں ان اس کے میں نزدیک یہ صحیح، دیکھو ان کے نزدیک ہو سکتا ہے کہ یہ فخر کی بات ہو کہ ہمارے رسول میں جو ہے 30 آدمیوں کی پاور تھی، ہو سکتا ہے فخر کی بات ہے، تو انہوں نے بتایا. سمجھے نہیں، میری پر بات؟ آج آپ ہاں بولیے. میں بتایا نا آپ کو کہ بھائی ان کے لیے ہو سکتا ہے فخر کی بات ہو، اور ہم یہ حدیثیں وہ حدیثوں کی بات کر رہے ہیں جو میں نے ابھی پیش کی، سب صحیح حدیث ہے، یعنی پورا فلٹر ہونے کے بعد اس کی گریڈنگ ہوئی ہے کہ صحیح حدیث ہے. نہیں بھائی، اس میں جو اللہ کے رسول کے انہوں تعلق سے جو نے ان کے چھانٹ کے نکالا ہے یہ سب نہیں پوائنٹ آؤٹ نہیں وہ کرنے کے لیے. میں آپ کی تعلق سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ ہو سکتا ہے لٹریچر میں میں موجود ان ہو. کے تعلق سے کہہ رہا ہوں، میں ان کے تعلق سے کہہ رہا ہوں. جی عبداللہ بھائی. بھائی یہ دیکھیے ایک بات بتائیں آپ میرے کو، آپ کہ یہ اتنے جو اولڈ جو ریسورسز ہیں ان میں کیا کنٹامینیشن نہیں ہو سکتا؟ جبکہ اس نہیں سمے نا، یہودی اور جو بھائی ارے بھائی یہودی تو میں وہی کہہ رہا یہودیوں ہوں کی نا. سازش تو بھائی. ہاں بولیے. ارے میرے بھائی عبداللہ بھائی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو حدیثیں ہے، امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو 6 لاکھ 7 لاکھ حدیثیں یاد تھی، ٹھیک ہے. انہوں نے پورا ایک اسپیسیفک پورا سسٹم بنایا کہ بھائی اس میں کوئی ایسی حدیث نہیں آئے جو ضعیف ہو یا موضوع ہو. پورا ایک سائنس ہے. ایک انسان جو ہے وہ سچا تھا، جھوٹا تھا، کب جھوٹ بولتا تھا، بڑھاپے میں آ کے اس کا حافظہ کمزور ہوا، کیا ہے، یہ پورا سائنس ہے. وہ پورا وہ سب چیز فلٹر کرنے کے بعد یہ حدیثوں کی گریڈنگ کی گئی ہے. آپ اسناد کی بات کر رہے ہیں نا؟ ہاں، اسناد ہے اور راوی ہے. اس اسناد میں، اس سند میں جو راوی ہے ان کی پوری لائف سٹوری، کون تھا، کیا تھا، کبھی پیدا ہوا، کبھی مرا، کس سے ملا، کس سے نہیں ملا، یہ پورا فلٹر کرنے کے بعد یہ حدیثوں کی گریڈنگ صحیح ہوئی ہے. تو چلو ٹھیک ہے، آپ کی یہ کنٹامینیشن کا بات تو بھی. سوال ہی نہیں. اچھا، اس میں اور ایک بھی چیز رکھو کہ یہ جتنی حدیثیں لی گئی ہے سب مسلمانوں سے ہی لی گئی ہے. اگر سوچو کہ غیر مسلموں کے پرسپیکٹیو بھی لیتے تو اور کتنی ڈینجر بات سامنے آتی جو حقیقت تھی. نہیں تو بھائی یہ بھی تو ہو سکتا کہ کتنے ہی یہودی جو ہے منافقت کے چولے کے اندر جو ہے مسلمان بنے ہوئے ہوں گے، تو وہ ان کے ارے ذریعے بھائی نہیں پاسبل ہے نا. اسی کے لیے تو انہوں نے اتنا فلٹر لگایا تھا. یہ انہوں نے جو اتنا فلٹر لگایا تھا وہ اسی وجہ سے لگایا تھا نا کہ کوئی منافق یا کوئی ایک ایسا انسان جو بتا رہا ہے کہ مسلمان ہے، وہ تو اسلام کو فالو ہی نہیں کرتا ہے. اس کو کتنی نالج تھی اسلام کی. ارے بھائی میرے تو کو ایک یہ بات بتائیں آپ. اس حساب سے تو جو سنو میری بات سنو. اس حساب سے اگر دیکھا جائے گا تو پھر حدیث بھی کوئی کام کی نہیں ہے اور قرآن بھی کوئی کام کا نہیں ہے، کیونکہ نہیں یہ حدیث سب روٹ اسی روٹ سے آئی ہے. قرآن بھی اسی روٹ سے آیا ہے، سند کے روٹ سے. نہیں اپن ابھی سمجھ رہے؟ حدیثوں کی بات، آپ حدیثوں کی بات نہیں کر رہے تو ہیں آپ. اگر آپ حدیثوں پہ کی آتھینٹسٹی پہ بس اس وجہ سے اگر انگلی اٹھا رہے ہو کیونکہ اس میں سند والا سسٹم ہے، تو آپ کا قرآن نہیں بھی تو میں ویسے صرف ہی آیا نا. نہیں میں انہی حدیثوں کی آتھینٹسٹی پہ میں اس کو ویلڈ نہیں بول رہا ہوں جو اللہ کے رسول کے جو کیریکٹر کے اوپر جو ہے نعوذ باللہ طنز کر رہی ہیں. میں ان حدیثوں کی بات کر رہا ہوں. ہاں ٹھیک ہے نا، طنز بھی کر رہی ہے تو آئی تو وہی روٹ سے ہے نا بھائی. آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ ہمارا بندہ کبھی غلط کام کر ہی نہیں سکتا؟ ایک ماں کو بھی ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ ارے میرا آپ بچہ کبھی آپ غلط کام نہیں کرتا. ارے سنو میری بات آپ سنو. میرے کو ایک چیز بتاؤ. آپ میرے کو آپ جس ہاں لٹریچر کو پڑھ کے اب آپ مسلمانوں کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جو ہے نعوذ باللہ آپ ایک برا اخلاق والا انسان پیش کر رہے ہیں. وہ ریسورسز کیا ہے وہ مسلمان خود آپ کو مہیا کرائے گا کیا؟ کیا رہا ہے نا. آپ کو کیا لگتا ہے صحیح بخاری، ارے تو صحیح بھائی کیا مسلم، ابن ماجہ؟ دیکھو یہ بات نہیں ہوتی. آپ ابھی جو ہے نا جلیبی بنا رہے ہو. یہ وہ شخصیت ہے جو مسلمانوں کے نزدیک ایک دم عظیم شخصیت ہے. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ انہوں نے جو ہے وہ رسول اللہ، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ امام بخاری، امام مسلم یہ جو ہے رسول اللہ کے دشمن تھے یہ لوگ؟ ان کو نہیں یہ خیال نہیں آیا تھا، ان کو یہ خیال نہیں ان آیا حدیث تھا کہ یہ بات میں وہ اگر رسول اجماع اللہ کی ہے. لکھ رہا ہوں تو یہ جو ہے یہ میں گستاخی کر رہا ہوں رسول اللہ کی.
میں صرف ان پوری حدیثوں امت کی کا بات اجماع ہے کر کہ رہا بخاری ہوں. بھائی مسلم میں کوئی ان سے ضعیف تو حدیث نہیں ہے. ان سے 2 ویوز نکلیں گے, آپ جو ایک دے رہے اور آپ ہم دے رہے, سمجھے, وہ ہمارے تھنکنگ کے اوپر ہے کیا کیسا لیتا ہے. ایک منٹ رکو. نہیں ساحل بھائی میرے کو ایک چیز بتائیں آپ ہوں، کہ ایک آپ تھوڑا ایک کامن سینس تو یوز کیجیے. آج آپ ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے آج آپ اسلام کو جو ہے بدنام کر رہے ہیں, اور اسی میں وہ بدنام نہیں کر اسلام رہا کے ہوں. ایک منٹ نہیں میں نہیں بدنام نہیں کر رہا ہوں. سنو میری بات آپ سنو. رسول کی شخصیت کو بدنام کر رہے ہیں آپ بیٹھ ہم کے. نہیں آئینہ کر رہا دکھا ہوں. رہے میں ہیں جو اپنے کتابوں میں ہے. ایک منٹ آپ وہی تو یہ میں کہہ رہا الزام ہوں کیوں. کہ ایک منٹ رکو میرے بھائی عبداللہ بھائی, میں بدنام نہیں کر رہا ہوں, یہ الزام نہیں لگاؤ. میں وہ چیز دکھا رہا ہوں جس کے بارے میں امت کا اجماع ہے, یعنی عالموں کا یہ کہنا ہے کہ قرآن کے بعد سب سے اوتھینٹک کتاب جو ہے وہ بخاری ہے اور مسلم اس کے بعد. بے میرے شک اوپر ہے. الزام نہیں لگاؤ. یہ چیز اگر تم الزام بول رہے ہو تو امام بخاری پہ لگاؤ کہ انہوں نے اسلام کا بیڑا گرک کیا ہے. مجھے کیا کہہ رہے ہو آپ؟ تو آپ یہ گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام بخاری نے جو حدیثوں کا جو کمپائلیشن کیا ہے, ہاں, ان کو کیا کمپائلیشن کرتے سمے کیا ان کو اتنا نعوذ باللہ ان کو وہ عقل امام نہیں تھا؟ بخاری سے پوچھو. وہ آپ امام بخاری سے پوچھو, امام مسلم سے پوچھو. اور آج بھی جو لوگ امام بخاری امام مسلم کو اتنا بڑا عالم اور محدث مانتے ہیں, صرف امام بخاری مسلم نے, ابن ماجہ ہے, داؤد ہے, سب ہے, اس کے بعد بھی فلٹریشن ہوا ہے, سب ان کو مانتے ہیں. تو آپ مجھ سے نہیں پوچھو, ان سے پوچھو کہ تم کو یہ نہیں لگتا. اچھا, لیکن میرا سب سے بڑا پرابلم آپ سے یہ ہے کہ آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ رسول ایسی کام نہیں کر سکتے؟ ابھی بابا دیکھیے وہ تو رام رحیم کے بارے میں بھی سنو, جو بابا رام رحیم کے بھکت ہے وہ بھی یہی کہیں گے کہ ہمارے بابا تو کبھی ایسا کام کر ہی نہیں سکتے, لیکن کیا ہے, جیل میں ہے. تم کو ارے کیوں تو لگتا ہے بھائی ایک تمہارا بات بندہ جو ہے نہیں نہیں غلطی نہیں کر سکتا؟ مجھے جو تعجب کرنے والی بات یہ ہے کہ آپ ہوں، ریسورسز ہمارے ہی پڑھ رہے ہیں, ہاں, جو کہ جس میں مان نہیں رہے کہ آپ اس کو مان نہیں رہے کہ کنٹامینیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں, مینیپولیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں, اور کیوں اس کے مانیں گے بعد کہہ رہے کہ یہ کنٹامینیٹڈ؟ کہ آپ کے رسول ایسے تھے, نعوذ باللہ. ارے تو ہے نا, تمہارے سامنے پروف ہے نا جناب, تمہارے سامنے پروف ہے. مجھے بتاؤ کہ دیکھیے بابا رام رحیم کا کوئی سنو میری بات سنو, بابا رام رحیم کا بھکت اگر تم کو یہ آ کے بولے کہ ہمارے بابا جو ہے وہ کبھی غلط کام کر ہی نہیں سکتے, کیا بولو گے تم اس کو؟ بھائی جس کے خلاف جو مطلب ایک ایویڈینسز جو ہیں, جو ویژول فارمز میں ایویڈینسز ہیں, ہاں, اچھا, 100 اگر سال کے ویژول بعد یہ سنو, یہ ویژول فارم جو ہے ابھی مطلب لوگوں کو پتا ہے کہ یہ ہے, وہ پورا باقاعدہ ریکارڈ کیا گیا کتاب میں, ٹھیک ہے. اس کے بعد 100 سال کے بعد کوئی بابا کا بھکت یہ بولے کہ ہمارے بابا نے, بابا رام رحیم صاحب نے کبھی کچھ کیا ہی نہیں, کیا بولو گے تم؟ دیکھیے ایسی پاسبلٹی میں کیوں کنسیڈر کروں, میں تو اس پاسبلٹی کی بات کر رہا ہوں. ارے یار, پاسبلٹی کی کیا ہے, جو دیکھو مطلب جو نہیں نبی نہیں کو کون بچانے کے لیے مین. سب جھٹلا دینا ہے. ہاں, ارے آپ میری میرے بات کو ایک سنو. بات بتائے. پرابلم ہاں یہ بولیے. ہے نا, سنیں, پرابلم یہ ہے نا کہ کوئی کسی کو اندھ بھکتی میں اگر کسی کو مانتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ ہم جس کو اتنا بڑا مانتے ہیں وہ غلط کام کر ہی نہیں سکتا ہے, لیکن یہ غلط چیز ہے. اس کے خلاف اگر ایویڈنسز ہے اور ایکسپٹیبل, یعنی ایکسپٹیبل روٹ سے اگر وہ آ رہا ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا اس نے غلط کام کیا ہے. آپ ایسا بول نہیں کے دیکھیے بچ نہیں ایک سکتے ہو ایک میرے ایک بھائی. میری بات سنیے آپ. صحیح بخاری صحیح مسلم جو ہے یہ آتھینٹک موسٹ آتھینٹک بکس ہے آفٹر قرآن جو ہے حدیثوں ہاں, کی. بٹ ہاں, میرا یہ کہنا ہے کہ اس کے اندر وہ حدیثیں جو ہاں, اللہ کے رسول کے اخلاق سے ٹکراتی ہیں, ان کیسے, حدیثوں کو میرا کیوں, لیکن یہ آپ کیوں مان رہے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ کام نہیں کیا ہے؟ میں مثال دیتا ہوں, میں لوگوں کو بولوں کہ میں بہت اچھا ہوں, میں بہت اچھا ہوں, میں بہت اچھا ہوں, لیکن میں جا کے غلط کام کر رہا ہوں, تو اس کا مطلب یہ تھوڑی نا ہے کہ میں اچھا اپنے آپ کو بول رہا ہوں تو غلط کام نہیں کروں گا. یہ کس نے کہا آپ کو؟ بھائی یہ ایک بات بتاؤ میرے کو, آپ یہ حدیث سے کوئی کریٹیکل انالیسس ہے کیا اللہ کے رسول کی لائف ارے کا؟ پورا کریٹیکل انالیسس کر کے, پورا فلٹریشن کر کے پھر آئیے نا میرے بھائی. میں کتنے بار سمجھاؤں آپ کو؟ ارے میرے بھائی میں بھی یہی کہہ رہا ہوں, میں بھی اس ہاں, چیز کو سمجھ سر رہا ہوں کہ بڑے چین بڑے آف علماء نیریشن. دیوبند, جامعہ الازہر, دارالسلام سعودی پورا کہتا ہے بخاری اور مسلم کی ایک حدیث جھوٹی نہیں ہے. اتنے بڑے مدرسے بھی غلط ہو گئے کیا؟ وہ قاضی نہیں مفتی نہیں ہم سب غلط یہ ہو گئے. دیکھیے آپ, یہ کچھ لوگوں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ورڈ ٹو ورڈ جو ہے صحیح مسلم صحیح حدیث صحیح بخاری صحیح ہے.
لیکن یہ اس میں کوئی کنسنسس نہیں ہے. ارے بھائی یہ لو رکو ابھی میرے کو کھولنا پڑے گا. کنسنسس ہے سر. یہ اب جھٹلا رہے ہیں جو نئے نئے مسلمان آ رہے ہیں, ان کو لگ رہا ہے ایسی بےہودہ چیزیں لکھی ہیں, کیا کریں, قبول ہی یہ نہیں کر پا رہے. شرمندگی ہے ایکچولی آپ لوگوں کی, ارے یہ بھائی جو جن کو شرمندگی محسوس ہو رہی ہے. ارے جن کو شرمندگی رہی کو ڈیفینڈ کیوں کرے گا وہ؟ تو اگر میرے کو تو آپ شرمندگی کو ہوتی شرمندگی ہے نا, آپ کو ان حدیثوں پہ شرمندگی ہے کہ ہمارے رسول جو ہے وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ سنو میری بات سنو, میری بات سنو. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میرا رسول یہ کر ہی نہیں سکتا ہے؟ کیوں نہیں کر سکتا آپ کا رسول؟ بھائی دو چیزیں ہوتی ہیں اس میں. ایک تو آپ جو ہے آپ صرف ٹوٹل جو ہے ریسورسز بیسڈ بات کر رہے ہیں, اور ایک چیز ہوتی ہے تو ایمان. وہی بات کریں گے نا کہ اپنی مرضی سے ہم ہوائی بات کریں. جو ریسورسز ہے, جو ایکسپٹیبل ریسورسز ہے, چلے اسی کو آپ آپ اس کو کے بتائیں ایک گے بات نا. بتائیں میرے کو, آپ اس کے پیریلل کوئی بھی نان مسلم ریسورسز جو ہیں وہ موجود ہیں یہی تو بات ہے جن کہ سے انہوں آپ نے سنو میری بات, انہوں نے غیر مسلمانوں سے لیے ہی نہیں نا. اگر تم غیر مسلمانوں کے ریسورسز دیکھو گے تو اس حساب سے تو رسول اللہ ایگزسٹ بھی نہیں کرتے. ارے بھائی وہ جو پھر وہ میں ارے آپ تو یہ کہہ رہے آپ غیر اگر مسلموں نے تو جو ہے قبلے کا جو ہے وہ مسجدوں کے قبلے ہی بدل دیے ہیں کئی جگہ پہ. ہاں تو میں کہ وہی بولے کہہ رہا ہوں, اگر آپ کریٹیکل انالیسس کرو تو اس حساب سے تو رسول اللہ ایگزسٹ بھی نہیں ملیں گے آپ کو, نہ کعبہ ایگزسٹ ملے گا پہلے کا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ میری بات نہیں کرو. سنیے آپ. میں یہ کہہ نہیں رہا ہوں میری کہ بات تو آپ سنیے کے محدثوں نے, سنو میری بات سنو عبداللہ بھائی, آپ کے محدثوں نے غیر مسلمانوں کی رپورٹ تو لی بھی نہیں ہے. اگر غیر مسلمانوں کی رپورٹ آ جاتی تو میں سمجھتا ہوں یہ تو 10% باتیں بتائی ہے خود مسلمانوں نے. اگر غیر مسلم کی رپورٹ لیتے تو اور جو 90% حرکتیں جو انہوں نے نہیں بتائی ہے وہ بھی آ جاتی. ارے بھائی میں غیر مسلموں کے ریسورسز کی بات مسلمانوں کے لیے نہیں کر رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں کہ کیا ایسے ریسورسز ہیں جو غیر مسلموں نے جو قائم کرے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ ان کے اخلاق کے تعلق سے نعوذ باللہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. نہیں ہے نا, لیا ہی نہیں ہے نا ان کا ریسورسز. ارے تو ان کو ریسورسز مسلمان نہیں لے تو بھی ایگزسٹ تو کریں گے نا. نہیں ہے نا, اس حساب سے تو رسول اللہ ہی ایگزسٹ نہیں کرتے. بتایا نا ابھی تھوڑی دیر پہلے, اس نہیں حساب سے تو یہ رسول اللہ ہی ایگزسٹ نہیں کرتے. بھائی یہ ایک نئی تھیوری آئی ہے جو دکھانے دیں یار, یہ ریسورسز مانگ رہے ہیں, 50 فتوے ہم پیش کر سکتے ہیں کہ یہ دیکھ لیں. نہیں وہ نہیں بول رہے, وہ بول رہے ہیں کہ کیا کوئی غیر مسلمانوں نے رسول اللہ کے لیے کچھ لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے. ابھی بھائی ایک آپ کو بخاری اور مسلم پر اجماع ہے, اور کوئی بے وقوف نالائق مسلمان جو بدعتی ہے یا شریعت میں بگاڑ لانا چاہتا ہے وہی بخاری اور مسلم کی حدیثوں پہ شک کرے گا یا ڈاؤٹ کرے گا. تو ہم تو کہہ ہی نہیں رہے نا کہ بخاری اور مسلم کی حدیثوں پہ اعتبار نہیں. تو پھر کیا کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ اچھا آپ نہیں آپ ایک بات, میں 2 بار 3 بار 4 بار کہہ چکا ہوں کہ وہ حدیثیں جو اللہ کے رسول کے اخلاق سے ٹکرا رہی ہیں اس پہ. ارے کون بولا, لیکن آپ نے تو بولا تھا کنٹامینیٹ بھی ہو سکتی ہے, آپ نے ہی بولا تھا کنٹامینیٹ بھی ہو سکتی ہے. نہیں ایک منٹ میری بات سنو. شہباز بھائی آپ سے بات ہو گئی, آپ چپ چاپ رہو. ہاں عبداللہ بھائی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کس نے کہا کہ آپ کے رسول اللہ یہ کام نہیں کر سکتے؟ ارے آپ کس بیسس پہ بیٹھ کے یہاں پہ آج بول رہے ہیں؟ آپ میرے کو ایک بات بتائیں. آپ ارے بتایا نا پورا پروف حدیثوں کے ساتھ. آپ کا جو گراؤنڈ کیا ہے, آپ کا پلیٹ فارم کیا ہے؟ حدیث, قرآن حدیث بیسس کیا ہے؟ قرآن حدیث, وہ بھی اوتھینٹک حدیث. تو مطلب یہ ہے کہ نہیں تو مطلب یہ ہے کہ مسلمان بیٹھے تھے آپ کے ہاتھوں میں یہ پروسنے کے لیے کہ آپ آؤ, اور ہاں تو دیا ہے نا مسلمانوں, تو مسلمانوں سے ہی لیا ہے نا یہ. ہم اپنی مرضی سے تو کچھ نہیں کہہ رہے نا, یہ تو سب مسلمانوں سے ہی لیا ہے. نہیں دیکھیے آپ اس سمے جو ہے کافی منافق بھی ہوا کرتے تھے. بخاری لکھی تھی تو پھر الزام آئے گا, اگر منافق بھی ہوا کرتے تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ الزام پھر قرآن پہ بھی آ جائے گا, اوتھینٹسٹی پہ. کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن حدیث آنے کا روٹ ایک ہی ہے, سند سے ہی آئی ہے. تو منافق نے ہی یہ قرآن کی بھی بینڈ بجائی ہے, کیونکہ قرآن بھی بہت ایمبیگوس کتاب ہے. سمجھ رہے آپ؟ اس حساب سے تو پورا اسلام ہی ڈہ جاتا ہے, اوتھینٹسٹی ہے ہی نہیں کوئی. دیکھیے ایمبیگوٹی تو کریٹ کر سکتے ہو نا آپ.
आरएसएस, मोसाद, रॉ सबकी साजिश थी, बुखारी लिखवाई गई 1200 साल पहले, इमाम बुखारी को पैसे दिए थे कि ये सब लिख देना। अरे बाप रे नहीं नहीं, बाप, ये जो है ये पांडव के बारे में, कौरव के बारे फिर में, ये भी पांडव। सब मोसा अरे भाई पांडव इंसान थे भाई, नबी नहीं थे पांडव। पांडव पे आ गए फिर से। देखिए अब्दुल्ला भाई, मेरी बात सुनो, असल में अभी आपको जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो चीजें हम बता रहे हैं, ये हम अपनी मर्जी से नहीं बता रहे, ये कोई नॉन मुस्लिम के सोर्सेस से नहीं बता रहे हैं, ये वो सोर्सेस से बता रहे हैं जिनके बारे में आपके मुसलमानों का ये इत्तेफाक है कि भाई कुरान के बाद सबसे सही हदीस जो है वो बुखारी और मुस्लिम है। इसके अलावा अगर हमने इब्ने माजा का बताया या दूसरा का भी बताया, तो ये हदीसें पूरी फिल्टर हुई है। अभी थोड़े हाँ, साल पहले वो के, अभी कुछ साल के पहले के जो मुहद्दिस गुजरे हैं, जैसे पाकिस्तान के वो है अपना तुम्हारा, उससे पहले तो शेख अल अलबानी है, उसके बाद तुम्हारे ये हाफिज जुबैर अली ज़ई, जुबैर, हाँ हाफिज जुबैर अली ज़ई है। ये लोगों ने भी फिर से काम किया है, फिर से फिल्ट्रेशन किया है इन्होंने और बताया कि हाँ ये हदीस सही है, ये ज़ईफ है। इतना फिल्ट्रेशन होने के बाद ये बातें आई है भाई। तुमको असल में तुम्हारे नबी के इन हरकतों पर तुम शर्मिंदा हो। नहीं 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 नहीं, आप इसका एनालिसिस कुछ भी करें आप। अच्छा, आप एक बात बताएं मेरे को, आप अगर मैं आपकी फैमिली के बारे में आपसे कुछ डिस्क्रिप्शन चाहता हूँ, हाँ ठीक है, तो आप अपनी फैमिली को, आप फैमिली की पॉजिटिव चीजों को डिस्क्राइब करेंगे आप, कि उसकी नेगेटिविटी को भी आप डिस्क्लोज करेंगे? अगर मेरे हिसाब से एक चीज जो नेगेटिव है मैं उसको पॉजिटिव समझता हूं तो मैं उसको भी बताऊंगा। अरे भाई, इतनी तो अकल, अगर कोई चीज नेगेटिव है तो नेगेटिव है, पॉजिटिव तो इतनी पॉजिटिव है। अकल, इतनी अगर अकल होती और ये गलत होती तो बुखारी को अकल नहीं थी, बुखारी को अकल नहीं थी, इमाम मुस्लिम को अकल नहीं थी, सबको अकल नहीं थी, बस तुमको ही एक अकल आई है अभी 1400 साल 1500 साल बाद। अरे भाई, 1400 कुछ साल बाद तो आप लोग उठे हो ना। आप लोग का नए नए अकल के जो है नए, आप जो भाई रुक जाओ, शांति लो भाई, फटो मत भाई, फटो मत, बस आराम से बात करो, सुकून में एकदम भाई। भाई साहिल अच्छा, भाई ने, अब्दुल्ला भाई, साहिल भाई ने जो भी आपको बताया वो हदीसों का रेफरेंस देके बताया भाई। अच्छा, मैंने उसका इसमें- इनकार नहीं कर रहा हूँ ना, इसमें- मैंने उसका इनकार नहीं करा है। अब्दुल्ला भाई, इससे पहले भी एक चीज में आपने गौर किया था कि आपका यही इस्लाम जो है ये कहता है कि जो हमारे फौजी है, जो गैर मुस्लिम फौजी हाँ, है, वो जहन्नम में जाएंगे, है ना? तो यही इस्लाम था ना जी, ये जी। आपका। फिर उस पे ये आज जो बताया उस पे सोने पे सुहागा समझ लो और फिर सोचो कि भाई ये क्यों मैं मान रहा हूँ ये सब चीजों को, निकल जाओ, इससे अच्छा है। अरे साहिल भाई, आज की मुद्दे की बात तो पूछो भाई, जो आज अच्छा, का हाँ टॉपिक है वो तो क्वेश्चन पूछो, वो तो पूछा नहीं तुमने यार अब्दुल्ला भाई को। ठीक है ना अब्दुल्ला भाई, इतना समझ में आया ना आपको? आप एक ऐसी चीज को डिफेंड करने के लिए कोशिश कर रहे हो जिसको डिफेंड किया जा ही नहीं सकता है। ओके मेरे भाई, इन बातों पे गौर चलिए, करिए। अच्छा आज ये आज बताइए, हाँ हाँ, आज बोलिए का बोलिए। क्वेश्चन बताएं, मौजू क्या था आज का? हाँ इन बातों पे लेकिन गौर करोगे ना आप? हाँ, इंशाल्लाह गौर जरूर करूंगा मैं। ठीक है, चलिए आज का सवाल ये था कि जो सलमान रुश्दी पे जो अटैक हुआ है, इससे आप खुश हैं, नाखुश है, क्या है? इस पे आपका भाई, पॉइंट ये ऑफ व्यू क्या है एक भाई? भाई एक बात बताएं मेरे को आप, कि हाँ। अभी जैसे ये नूपुर शर्मा का, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊंगा, चलेगा? आई विल नॉट टेक लॉन्ग टाइम, है ना? जैसे हाँ। एक बात बताएं मेरे को आप, नूपुर हाँ। शर्मा का केस हुआ या इसके पहले भी जो केसेस हुए हैं, ठीक है, मेरे को एक बात बताएं आप, कि अगर अल्लाह के रसूल के ताल्लुक से, कुरान के ताल्लुक से, इस्लाम के ताल्लुक से अगर आप बेअदबी नहीं करते हैं, तो मुसलमानों को क्या पड़ी है कि किसी के साथ इस तरह का जो है बिहेवियर करें? मेरे को एक बात अच्छा, बताएं। इसको अभी आप दूसरे साइड से देखो कि कोई अगर बेअदबी करता भी है तो क्या तुम उसको मार दोगे जान से? अरे भाई, एक बात बताओ किसी आप की मेरे बेअदबी, नहीं, सुनो मेरी बात, किसी की बेअदबी नहीं करना चाहिए, मैं आपकी बात से अग्री करता हूं, लेकिन मुझे बताओ कि कोई अगर बेअदबी करता है तो क्या तुम उसको मार दोगे? नहीं भाई, ये तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस हो गया, फिनोमिना हो गया तो आजकल तो जो वो भी उठता सही है क्या वाकया। गलत है? अरे भाई सही है या गलत है वो बताओ। नहीं, यूं तो एक तरह से अगर आप देखें तो ये एक सेक्युलर कंट्री के अंदर अपने हाथ में एक लीगल चीज को लेकर, मतलब ये गलत है फिर तो। देखो सेकुलर कंट्री नहीं भाई, तुम्हारी इंसानियत क्या कहती है कि किसी को ऐसी उठे छूटे जाके मार देना चाहिए?
सेक्युलर भाई मैंने इसलिए कहा कि अगर ये इस्लामी माशरा होता, शरीयत अगर वहाँ पे नाफिज होती तो कुछ हाँ और मामला होता। मैं वही कह रहा हूं ना, तो ये जो इस्लाम का जो मामला है कि कोई भी कुछ बोले सीधा कत्ल कर दो, इंसान की जिंदगी की कोई कुछ वैल्यू नहीं है इस्लाम के नजदीक, क्या ये एक अच्छा मजहब हो सकता है? अरे भाई तो बोलते काहे को, मेरे को लोग ये समझ नहीं आता मेरे को। कंटिन्यूसली इट इज बिकमिंग अ प्रोसेस। क्या आप क्या प्रोसेस? ये एक भाई एक टैक्टिक्स है मुसलमानों को इंस्टिगेट करने की। अरे इंस्टिगेट ये करने की अरे मेरे भाई, इंस्टिगेट करने की टैक्टिक नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ये इंस्टिगेट हो ही क्यों रहा है मुसलमान, क्यों हो रहा है एक बात इंस्टिगेट? बताएं आप, नहीं एक बात बताएं हाँ, आप आपके माँ बाप और से कितनी इतना मोहब्बत क्यों? करते हैं? नहीं आप देखो आपके माँ मेरी, बाप से कितनी मोहब्बत करते हैं? मैं समझ गया हूँ तुम्हारी बात, समझ गया हूँ कि मैं मेरी माँ बाप से मोहब्बत करता हूँ। कोई मेरी माँ को अगर गाली भी दे तो हो सकता है कि मैं उसको पलटा के गाली दूं, ठीक है, हो सकता है एक चमाट लगा दूं, ठीक है, गुस्से में, लेकिन मैं जान से नहीं मारूंगा। हाँ, जान से मारना ये सही है आप जो कह रहे हो। ये इसको एक अगर इंसानी पहलू से देखे तो गलत है ये। तो वही कह रहा हूं ना, तो इस्लाम के नजर में तो जान की कोई वैल्यू नहीं है। उठे सुठे नहीं जो भाई एक एक, कोई, नहीं नहीं सुनो मेरी नहीं बात एक सुनो, आज अभी एक, थोड़ा मेरे को कंप्लीट करने दो। मैं कह रहा हूं इस्लाम के नजदीक तो जान की वैल्यू है ही नहीं। उठे सुठे कोई इस्लाम छोड़ दे, मार दो, कत्ल कर दो, कोई कुछ बोल दिया कत्ल कर दो, कोई ये किया कत्ल कर दो, कोई कोई जिना किया कत्ल कर दो। अरे क्या है ये? नहीं ऐसा नहीं है भाई। आप एक काम करें, आप इसके ताल्लुक से एक मौलाना तारिक मसूद का वीडियो है, आप देखें। आप एक क्या कि क्या 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 प्रोसीजर है, क्या शरई किस बारे प्रोसीजर है। में? अगर आप अगर कोई मान लीजिए गुस्ताखी रसूल करता है या इस तरह के जो भी मामलात होते हैं, उसमें प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर क्या है? ये क्या प्रोसीजर ऐसा प्रोसीजर नहीं है? है कि आप नहीं, ये प्रोसीजर ये नहीं है कि कोई भी इंसान, कोई भी मुसलमान उठ के जो है वो किसी का भी कत्ल कर दे। ये तरीका नहीं है अरे इसका। मैं, एक सुनो तरीका, मेरी बात, मैं बोल रहा हूं कि चलो मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि स्टेट करेगा। मैं कह रहा हूं कि स्टेट भी क्यों करेगा? इस्लाम को क्या ऐसा दिक्कत है? मारने मरने पे क्यों आ रहता है इस्लाम हमेशा? अरे तो भाई दिक्कत तो नॉन मुस्लिम्स को हो रही है ना। मुसलमानों से क्या दिक्कत है, मेरे को समझ में नहीं आता आज तक। दिक्कत आप लोगों सर की अभी आपको भी कट्टरता से कुरान है। हदीस से हो रही थी ना, जब असलियत दिखाई आप भी कबूल नहीं कर दिक्कत, पा रहे थे। हाँ, दिक्कत अरे आप आपने, लोगों की कट्टरता से है कि कोई कुछ बोल दिया तो उसको मार दो, कोई कुछ कर दिया तो मार दो, पूरे अब पूरे सही हदीस पूरे में लगा उसको भी मार पूरे दोगे। हिंदुस्तान को जो है वो इस्लामिक बना दो, पूरी दुनिया को हम इस्लामिक बना देंगे। ये कट्टरता से सबको प्रॉब्लम है, इससे परेशान है लोग। भाई सिर्फ ये मरने तो मारने की बातें। ये अरे हर मोहब्बत से ये रहो, मोहब्बत से रहो। कोई कुछ बोल भी दिया तो उसको सीधा मारने के लिए मत चले जाओ। कोई रिलीजन छोड़ देता है तो अरे इस्लाम को क्या करना है उससे? कोई रिलीजन छोड़ दिया, छोड़ो ना यार, क्यों मरने मारने की बातें हैं? अरे तो भाई आप मुर्तद हो, क्या आप क्या कर रहे हो? आप बैठ के आप क्या बताओ मेरे को, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? अरे हम मैं इस्लाम की सच्चाई क्रिटिसिज्म कर बता रहा रहे हूं। भाई। मैं, एक मिनट, मैं मेरे को जो चीजें गलत लग रही है वो बता रहा हूं, तो इसका मतलब ये क्या है कि तुम मार दोगे? इसका मतलब क्या है कि तुम मार दोगे? नहीं मैंने वो जस्टिफिकेशन नहीं कर रहा हूँ मैं, वो जस्टिफिकेशन नहीं जस्टिफिकेशन कर नहीं रहा दे हूँ। रहे हो आप आप ये कह जस्टिफिकेशन रहे दे रहे हो हो, मारने की सजा की। नहीं मारने की कोई जस्टिफिकेशन में, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं था। तो फिर? मैं ये कह रहा हूँ, नहीं, आज आप कह रहे हो कि एक इंसान, अगर मुसलमान, अगर कोई शख्स जो है वो इस्लाम को तर्क करता है, हाँ, ठीक है, आपने तर्क करा, आपका पर्सनल मैटर है, आप अपने घर में रहे, लेकिन आप बैठ के जो है फिर एक प्रोपोगेंडा कर रहे हैं उस लेकिन रिलीजन के अगेंस्ट। प्रोपोगेंडा मतलब इस हिसाब से कोई अगर क्रिटिसिज्म करता है, ठीक है, जिसको आप प्रोपोगेंडा समझ रहे हो, तो उसको जीने का हक नहीं है ना फिर? यही भाई आप इसका क्रिटिसिज्म, यही जस्ट नहीं ये क्रिटिसिज्म नहीं है, ये सिर्फ हाँ, आपको तोहमतें हैं, इस्लाम की खाली दावत डायरेक्ट देने का तोहमत तो है। हक है, हमें अरे उसकी मेरे हकीकत भाई, दिखाने का तो हक नहीं है। तोहमत, आप तोहमत कह रहे हो, हम तो यहाँ पूरे रेफरेंसेस के साथ बात कर रहे हैं। कैसे कह सकते हो आप तोहमत है? कैसे कह नहीं सकते हो देखिए आप आप, तोहमत है? जैसे आपके, नहीं आपके जो एडम भाई है, हाँ अब वो लॉजिकली किसी भी चीज को मैंने गौर करा है, किसी भी चीज को हाँ, ट्विस्ट करके किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर देते हैं। नहीं देखो, ये ऐसा आपको ये लग हम रहा नहीं है। कर सकते ये, क्योंकि हमको तो जो है अल्लाह की जो किताब है और रसूल की हदीसों के ऊपर जो है उसी हम उस दायरे के अंदर बोल सकते हैं। हाँ आप तो लॉजिक उसी की बेसिस दायरे पे, के, सुनो मेरी नहीं बात, आप उसी लॉजिक की बेसिस दायरे पे के कहीं पे अंदर भी, रह के आपको अपना जो, आपका जो मजहब है उसको डिफेंड करना है ना। कोई क्रिटिसिज्म करता है तो उसको मारने का क्यों भाई? खत्म क्यों करने का?
अरे नहीं पसंद आ रहा तो अपना इस्लाम अपने घर तक रखो ना तुम। कोई बोल रहा है तो उससे क्या प्रॉब्लम है? अरे एक बात बताओ मेरे को आप भाई, नहीं कोई नहीं करता है। नहीं, रेडिकुलाइज नहीं करता, ये इस्लाम की तालीमात में से है, इसकी वजह से एक कोई बात करता बताए है। भाई साहिल भाई आप मेरे को कि हाँ। आप घर में बैठ के, अगर आप अपने घर में बैठ के आपके फैमिली मेंबर के साथ मिलके मान लीजिए बैठ के घर के लोग बैठ के इस्लाम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है, कौन मुसलमान आके आपको ऑब्जेक्ट करेगा? अच्छा, मुझे बताओ, ये सुनो अगर सुनो आप मेरी बात पब्लिक सुनो, प्लेटफॉर्म, हाँ मेरी बात सुनो, सेम चीज अप्लाई करो रसूलुल्लाह के ऊपर, सेम चीज। रसूलुल्लाह को इस्लाम मिल गया था, एक अल्लाह की इबादत करना है, तो इनको अपने घर तक रखना चाहिए था कि नहीं रखना चाहिए था? क्यों? वो तो पूरी दुनिया के लिए रहमतुल आलमीन बना के भेजे गए हाँ, थे, तो उनका हम भी भाई, हम भी पूरी दुनिया को सच्चाई बताने के लिए ये काम लिए हैं। अगर रसूलुल्लाह को हक है दूसरे मजहबों को क्रिटिसाइज करके, उनकी देवी देवताओं को गाली देके, उनको बुरा भला कह के, अगर उनको हक है उस चीज का, तो हमको क्यों नहीं हक है अपनी बात रखने का दुनिया के सामने? भाई इसमें तो अगर आप कह रहे हो कि आप अपने मॉनिटरी घर तक क्रिटिसिज्म रखो, तो रसूलुल्लाह को भी अपने घर तक रखना चाहिए था। क्यों मुशरिकीन मक्का को जा जाके जो है वो तो उनके माबूदों को बुरा भला कह रहे थे फिर? भाई वो माबूदों को बुरा भला कह रहे हैं, और ये पूरा पूरे कॉन्टेक्स्ट ही बदल जाएगा आप जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर क्यों? रहे हैं। एट द एंड तुम किसी के बिलीफ सिस्टम को ही बुरा भला कह रहे हो ना। बिलीफ सिस्टम जो है वो अगर वो बिलीफ सिस्टम मतलब मानने लायक नहीं है, क्यों मान, अरे बात तुम बताइए, सुनो आप मेरे को मेरी एक बात बात सुनो, बताएं आप। नहीं मेरी बात सुनो, आप तुमने एक बात कही अभी कि मानने लायक नहीं है। भाई तुम्हारे लिए मानने लायक नहीं है, तुम अपना मानना नहीं मानना वो घर पे रखो। जो दूसरा जो मान रहा है उससे तुमको क्यों चिढ़ है, या उससे क्या फर्क पड़ता है? सामने वाला गधे की पूजा कर रहा है या इसकी पूजा कर रहा है या उसकी पूजा कर रहा है, मेरी मर्जी, मैं जाके सांप की पूजा करूं, गधे की पूजा करूं, सुअर की करूं, किसी की भी करूं, ये मेरा इख्तियार है। तुमको क्या हो रहा है उससे? तुम अपना मानना नहीं मानना अपने घर पे रखो। भाई ये इबादत का ये एक ही एस्पेक्ट है, ये रिलीजन दीन का एक एस्पेक्ट है, कोई ये कंप्लीट दीन तो नहीं है ये। अरे तो तुम अपने पास रखो ना, अपना दीन अपने पॉकेट में रखो ना भाई। तुम दूसरे को क्यों पेश कर रहे हो? तुम दूसरे को बुरा भला क्यों कर रहे हो? तुम मूर्ति पूजा गलत है क्यों बोल रहे हो? नहीं आप मेरे को बताओ, जितना बुरा भला जो है गैर मुस्लिम खास करके जो मेजोरिटी कम्युनिटी बोलती है, हम नहीं क्या? बोलते इतना, जो हैं? इस्लाम अरे के ताल्लुक से तुम भाई, तुम तो छोड़ दो, आप अपनी बात मत करो, आप एक अच्छे इंसान है। हम नॉर्मल मुसलमानों की बात नहीं करते, हम रसूलुल्लाह और सहाबा की बात करते, हम अल्लाह की बात करते। रसूलुल्लाह की जिंदगी देखो, वहां पे मुशरिकीन मक्का उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप अपने अबू तालिब को कह रहे हैं कि अपने भतीजे को समझा दीजिए कि हमारे माबूदों को बुरा भला नहीं कहे, हम इसको कुछ नहीं कहेंगे, इसको जो मानना है माने, हमारे माबूदों को बुरा भला ना कहो। इतनी रिक्वेस्ट कर रहे वो लोग, उसके बाद भी रसूलुल्लाह जो है कह रहे हैं। नहीं एक बात, चलिए ठीक है भाई वो दावत दे रहे थे, उस हिसाब से बोल रहे थे। हाँ, वो तो दावत दे रहे थे, दिन का दावत दे रहे थे वो। अरे दावत दे रहे थे तो दावत अपने जेब में रखो ना, दावत दूसरे को क्यों देते हो? दावत देना है तो अपने, क्योंकि वो अल्लाह के नबी थे, इसलिए तो भाई दावत प्रोफेसी कर रहे थे। अल्लाह को किसने देखा नहीं मेरे भाई, भाई? दावत इसलिए देते हैं, एक एक मिनट। एग्जांपल बताता हूँ आपको, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। ये आपके आशाराम बापू जो थे, हाँ अगर ये जेल में नहीं जाते तो आज से 100 हाँ। साल बाद ये खुदा होते, इनकी इबादत होना शुरू हो जाती। अरे तो क्या फर्क पड़ता इस किसी तरह के को खुदा? सुनो मेरी बात सुनो। अगर कोई आसाराम बापू को खुदा बनाए या कोई साहिल को खुदा बना ले, तुमको क्या करने का है? तुम खुदा नहीं मान रहे, तुम अपने घर पे रहो ना। कोई दूसरा अगर मेरे को खुदा मान रहा है तो तुमको क्या प्रॉब्लम है उससे? तो भाई ये रिलीजन इंडिविजुअल जो है वो उस बेसिस पे होता ही नहीं है फॉलो। क्या? ये तो जैसे क्या आज इंडिविजुअल? आज एक बात बताया मेरे को, आप रिलीजन जो है क्या प्राइवेट मैटर है? प्राइवेट मैटर है, बिल्कुल प्राइवेट मैटर है, आपका प्राइवेट है। प्रैक्टिस प्राइवेट मैटर है, बट ए रिलीजन इज कलेक्टिवली प्रैक्टिस बाय सोसाइटी। नहीं, मैं बोल रहा हूं कि रिलीजन जो है वो आपकी पर्सनल चॉइस है। आपको किसको भी खुदा मानना है आप मान सकते हो, ये पर्सनल चॉइस है आपका। आपको मुसलमान रहना है, इस्लाम को फॉलो करना है, आप उसको कर सकते हो। आप हिंदुइज्म को करना है, उसको कर सकते हो। किसी और को करना है, उसको कर सकते हो। किसी को मुझे खुदा मानना है, उसकी आजादी है कि वो मुझे खुदा माने।
तुम अपने खुदा को अपने घर तक रखो ना भाई, दूसरे पे क्यों थोप रहे हो? रसूलुल्लाह ने क्यों थोपा? इसका जवाब है थोपा तुम्हारे नहीं, पास? उन्होंने दावत दी, थोपा नहीं, उन्होंने दावत दी। अरे और मेरे वहां भाई, पे जो मुशरिक नहीं, मक्का थे उनका थोपा नहीं। एक मिनट सुनो, ये देखो। लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। हाँ, जो मुशरिक मक्का था उनका बिजनेस वे करा था, उनका मूर्ति का बिजनेस था, उनका जो फेथ था जाहिलियत का, बाप दादा को जो फेथ था, उनको उससे बुरा लग रहा था। इस्लाम बिजनेस नहीं है क्या? इमाम फ्री में नमाज पढ़ाता है, मदरसों में तो खैरात अब ज़कात चंदे नहीं तो आते, अब हज फ्री में तो होता है। अपना घर कैसे इमाम की चलाएगा? सैलरी, अरे इमाम की सैलरी क्या होती है कि इमाम इमाम तुम भी corporate पहले house में इमाम थोड़ी काम थे, करता है। इमाम तुम भी एक इमाम ही चीज थे, बता तो दो, तुम भी वो क्यों सैलरी नहीं होती है? लेते थे मस्जिद से? नहीं, इमाम तुम भी इमाम ही थे, तुम सैलरी नहीं लेते थे मस्जिद से? तो वो तुम्हारी मजहब सैलरी दुकान क्या ही हुआ ना नहीं कॉर्पोरेट हाउसेज जैसी सैलरी थी क्या तुम्हारी? सर, दुकान ही हुआ ना, कोई सा भी दुकान ही दीन है, हो दुकान ही हुआ ना। अरे तो फिर ये भी एक तरह का काम है, उसको उसके लिए उसके एवज में उसको अगर जो उसका हदिया है वो मिलेगा उसको। वो तो वो लोग भी हदिया ले रहे थे, वो भी उनको भी इसका मिल रहा था। कौन कौन हदिया ले रहा था? मुशरिकीन एक मक्का मिनट, किसी को लूट थोड़ी हाँ। रहे थे। एक मिनट बिजनेस था मेरे भाई। उनका बिजनेस इफेक्ट कर रहा था ना, तो उनको जान बचा के भागना पड़ा ना। कर दिया मक्का से उनको जान बचा के भागना पड़ा ना मदीना। किसको? एंटरप्राइज एस्टेब्लिश कर दिया ना। हजरत किसको मोहम्मद को भागना पड़ा? हजरत मोहम्मद और उनके फॉलोअर्स को मक्का से मदीना जाना पड़ा जान बचा के। जान बचा के भाई क्या कर रहे थे वो लोग? क्या कर कोई रहे थे उनको वो? निकाल मारने के लिए। अरे क्योंकि जीना हराम करके रखे थे ये लोग मुशरिकीन मक्का का। एक बंदा उसमें बात में कुछ दम होगा इसलिए तो उसकी तरफ फॉलोअर्स अट्रैक्ट हो रहे थे ना। अरे कुछ तो सही अट्रैक्ट होगा करो, ना। सुनो मेरी बात सुनो। अट्रैक्ट करना है तुमको तो तुम ये बताओ कि मेरा अल्लाह है, मेरा अल्लाह सच्चा है। तुम जो मूर्ति पूजा कर रहा है उसको ये नहीं बोल सकते तुम्हारी मूर्ति पूजा करना गलत है। तो एक बंदा तलवार लेके 1000 लोगों से नहीं जीत सकता है ना। वो दावत कर रहा था। अरे हजरत मोहम्मद थे फर्स्ट, मेरे भाई दावत। लेट मी फिनिश फर्स्ट। हजरत मोहम्मद को पहले रिविलेशन हुआ, मेरी बात फिर सुनो। उनके बाद में अबू बकर। हाँ ठीक, काय का रिविलेशन? कहाँ से रिविलेशन हुआ? जिब्रील के थ्रू रिविलेशन हुआ। कौन से जिब्रील? किसने देखा जिब्रील को? क्या प्रूफ है जिब्रील का? प्रूफ तो 1400 साल पहले टाइम ट्रैवल करना पड़ेगा। नहीं सर टाइम ट्रैवल करना पड़ेगा। आप जो बोल रहे हैं ना अब्दुल्ला भाई आप एक मिनट रुक जाओ भाई। जिब्रील का क्या प्रूफ है? प्रूफ क्या? टाइम ट्रैवल करना पड़ेगा ना। आप जो बोल रहे हैं प्रूफ क्या है? वही कह रहा हूं कि कोई प्रूफ नहीं है, किसी ने नहीं देखा जिब्रील को, सिर्फ रसूलुल्लाह देख रहे थे क्योंकि ये उनकी दिमाग की सोच थी। वो ठीक है, उनकी दिमाग की सोच थी, लेकिन फॉलोअर्स तो अट्रैक्ट कर रहे थे ना वो। तो ये तो फेक फॉलोअर्स है ना मेरे भाई। तो पूरी आधी से ज्यादा दुनिया तो मुस्लिम है, तो फिर ये सब फेक है मतलब। हाँ फेक है, 110% फेक है। आधी से ज्यादा दुनिया मुस्लिम नहीं है। सुनो मेरी बात सुनो मेरे भाई, आधी से ज्यादा दुनिया मुस्लिम नहीं है, सबसे पहली बात तो। दूसरी बात, किसी का मेजॉरिटी में होना अगर सही है तो क्रिश्चियंस फिर सबसे ज्यादा मेजॉरिटी में क्रिश्चियनिटी सही हो गई। तुम क्रिश्चियनिटी को मानो। क्रिश्चियनिटी को माने तो क्रिश्चियनिटी से होते हुए तो आया है ना। नहीं ना, सुनो, क्रिश्चियनिटी से होते हुए आया है, क्रिश्चियनिटी के बाद आया है। इसके बावजूद क्रिश्चियनिटी की जो तादाद है क्रिश्चियंस की वो ज्यादा है। अगर तुम ये क्राइटेरिया लगा रहे हो कि ज्यादा लोग अगर फॉलोअर है तो वो हक पे है, तो उस हिसाब से क्रिश्चियंस जो है वो ज्यादा है, इस हिसाब से तुमको क्रिश्चियन बन जाना चाहिए। वो क्राइटेरिया नहीं लगा रहा हूँ मैं लगा रहा हूँ कि एक बंदा तलवार की ताकत से वो 1000 लोग से लड़के मूर्ति पूजा बंद नहीं करा है। उनको अपनी जान बचा के भागना पड़ा है मक्का से मदीना। ओ मेरे भाई सुनो, तुमने एक तो उनका जीना हराम कर दिया। वो जो पूजा कर रहे थे उनको उनके माबूदों को जो है आप बार बार गलत बोल रहे थे, बुरा भला कह रहे थे, ठीक है। उनके पूरे बिलीफ सिस्टम को तुम चैलेंज करते जा रहे हो, फिर भी उन्होंने तुमको मारा नहीं, तुम वहां से निकल गए। तुम्हारे पास जब पूरी ताकत आ गई तो तुमने क्या किया? तुमने एक भी गैर मुसलमान को वो पूरी सरजमीन अरब पे तुमने रखने दिया ही नहीं। जाते जाते भी ये बोल के जा रहे हो कि इधर से जो है सबको भगा देना या मैं भगा दूंगा। ये तो रसूलुल्लाह का अखलाक था। रसूलुल्लाह तो फिर ये जंग कैसे हुई मदीना में? ये मदीना में लड़ने के लिए क्यों गए थे मुशरिके मक्का? मुशरिकीन मक्का नहीं गए थे मेरे भाई। तो कौन गया था? खालिद बिन वलीद पहले मुशरिक थे। एक मिनट
یہ سنو میری بات رسول اللہ نے جو ان کے جو کیا کہتے ہیں اس کو ان کا جو وہ قافلہ جو جا رہا تھا اس پہ باقاعدہ رسول اللہ نے حملہ کروایا. اس کے بعد وہ جنگ سٹارٹ ہوئی ہے. میں اس پہ تم سے بحث نہیں کر رہا ہوں. میرا ماننا یہ ہے, میرا بولنا یہ ہے کہ جب رسول اللہ کے پاس طاقت آئی, سنو میری بات, رسول اللہ کے پاس جب طاقت آئی تو رسول اللہ نے جتنے آس پاس کے قبیلے تھے وہاں پہ بھیج کے یہ پیغام دیا کہ یا تو اسلام قبول کرو, یا تو جزیہ دو, یا تو پھر لڑائی کرو. اس طریقے سے اسلام پھیلا ہے. یہ خود قرآن کہتا ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر, سنو میری بات, سورہ توبہ کی آیت نمبر آپ 28 دیکھ لو. یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, ایک منٹ. میں وہ قافلہ لوٹنے کے اس سے بول سکتا ہوں؟ نہیں, وہ اس پہ نہیں بولیں گے. آپ یہ بتائیں گے مجھے, ہاں یہ بتائیں گے آپ کہ یہ قرآن میں جو یہ کہا گیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے دین کو نہیں مانتا اس کے ساتھ جنگ کرو, یہ کیوں کہا گیا ہے؟ یہ فورس نہیں ہے تو کیا ہے بھائی؟ ایک منٹ, کہاں پہ یار, چلو. تو یہ کہا گیا تو جنگ بھی ہوگی نا, کسی نے اسلام نہیں مانا تو جنگ بھی ہوئی ہوگی نا. تو کس کے ساتھ ہوئی ہے نا بھائی؟ تھی؟ ارے بھائی جنگ ہوئی ہے, وہ بتا سکتے میری بات سنو. ہاں جنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے وہ نہیں سوال ہے. سوال یہ ہے کہ قرآن اس چیز کا حکم کیوں دے رہا ہے. یہ دیکھو, جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے, اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے, اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے. ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دے, چھوٹے بن کر رہے, اور اوپر تم کو کدھر مل جائے گا کہ ذلیل ہو کر جزیہ دے. بھائی اسی ٹائم پہ رومن امپائر تھا تو وہ کتنا ظلم کر رہی تھی لوگوں پہ. ارے میرے بھائی, رومن امپائر تھا, وہ سب تھا. سنو میری بات سنو, میری بات سنو. رومن امپائر, پرشین امپائر, ان سب کو کھڈے میں ڈال دو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن یہ حکم کیسے دے سکتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان نہیں لاتے یا اس کے دین کو نہیں مانتے ان کے ساتھ تم لڑائی کرو. کیوں بھائی؟ زبردستی ہے تمہاری. جو نہیں مانے گا اس کے ساتھ لڑائی کریں گے. اس پہ تو مجھے ہی پتا نہیں, تو میں ریسرچ کر کے جواب دے سکتا ہوں. ہاں, تو تمہارے پاس فی الحال تمہارے پاس کئی ساری چیزیں جمع ہو چکی ہے کہ بھائی اسلام میں فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف ریلیجن نہیں ہے, اس کی حدیثیں بتائی. پھر رسول اللہ کی ہاں, پھر اس کے بعد ہم نے آپ کو رسول اللہ کی حرکتیں بھی بتائی, ٹھیک ہے, وہ بھی آپ دیکھ لینا. تیسری چیز کہ مجھے دنیا میں کون کیا کر رہا ہے, رومن کیا کر رہا ہے, پرشین کیا کر رہا ہے, اس سے مطلب نہیں ہے. مجھے اس بات سے مطلب ہے کہ یہ قانون اللہ کیوں بول رہا ہے کہ بھائی جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کو نہیں مانے ان کے ساتھ لڑائی کرو اور ان سے جزیہ لو. ٹھیک ہے, یہ 3 یا 4 چیز جو ہے آپ اس پہ غور و فکر کرو اور دیکھو کہ آپ کا مذہب جو ہے وہ کتنا اچھا ہے. ٹھیک ہے, نہیں اس پہ ڈیبیٹ کریں میں ریسرچ کے بعد میں. بالکل آ کے ریسرچ کر کے بتانا کہ یہ ایسے مذہب کو جو دوسروں پہ فورس کرتا ہے. مجھے کچھ کہنا تھا, قافلہ لوٹا ہے, اس پہ مجھے کچھ کہنا. مجھے اس سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے قافلہ لوٹا یا نہیں لوٹا. مجھے اس بات سے لینا دینا ہے کہ اپنا دین آپ دوسرے پہ کیوں تھوپ رہے ہو. اس سے میرے کو سب سے بڑا پرابلم ہے. ٹھیک ہے بھائی. اچھا, مطلب پروفیٹ محمد دوسرے پہ دین کی جو دعوت دے رہے تھے وہ کیوں کر رہے ہیں, آپ کا یہ کہنا ہے؟ ارے دین کی دعوت دیتے ایک بار سے چل جاتا, یا لڑائی کیوں کر رہے ہیں کہ اگر نہیں مانا تو ان کے ساتھ لڑائی کرو, یہ کیوں ہے؟ تم اپنا دین پروپیگیٹ کرو, اس سے پرابلم نہیں ہے مجھے. تم فورس کیوں کر رہے ہو لوگوں کے اوپر, اور نہیں مانو گے تو تمہارے سے لڑائی کریں گے یا ہم سے لڑنے کے لیے, یہ کیوں کہہ رہے؟ یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے.
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप आए और देखिए हाँ। कि आपके मजहब में क्या क्या है क्या नहीं है, रिसर्च करके लेकिन आइएगा जरूर। हाँ रिसर्च करके, क्योंकि मैं भी आलिम दिन तो हूँ नहीं, मैं भी तो जाहिल ही हूँ, तो मुझे भी सब ठीक सीखना है। पड़ेगा, है ना। जी 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 दूसरे लोग बिल्कुल आते हैं और आपसे झगड़ा करते हैं वो बिला वजह के, सीख के आए फिर आपसे इज्जत करे, ठीक है, और ठीक है सिविलाइज भाई, तरीके से करे बिल्कुल ना। बिल्कुल दूसरों को चलिए। मैसेज दे रहा हूँ, क्योंकि आते हैं मारने की धमकी देते, गाली गलौज करते, तो इट्स नॉट सही नहीं है, ये तो इंसानियत तौर पे भी सही नहीं है, इस्लाम के तौर पे भी सही नहीं है। और नहीं सर नहीं, बहस इस्लाम के करने के लिए तौर नहीं, पे हक सही नहीं है ये तलाशने के मत लिए बोलिएगा। तहकीक करें। अच्छा ठीक है, इस्लाम चलिए के इंसानियत के तौर पे तो सही नहीं है, हाँ इस्लाम के तौर पे का मत बोलिए, इंसानियत के तौर पे सही नहीं है, ये इस क्योंकि वो बात से मैं अग्री कश्मीरी करता हूँ। बंदा भी आ रहा था, उसको भी नॉलेज नहीं था और वो फोकट में मारने काटने की बात कर रहा था, तो ऐसा तो नहीं है, जी ठीक है आई चलिए फॉर आई तो नहीं आप चलता है।